یہ ہے وقت میڈیا، پیش خدمت ہے رہبر ویلفیئر سوسائٹی گلاوٹی کا آل انڈیا بزم مشاعرے کا خاص ویڈیو۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے نیک دل خوبصورت انسان جناب وریث قریشی صاحب۔ جناب وریث قریشی صاحب گلاوٹی اور اس کے اطراف میں جنتا کے کام آنے والے ایک سیاسی اور سماجی لیڈر ہیں۔ اس مشاعرے کے آرگنائزر رہے جناب ڈاکٹر گلزار قریشی صاحب۔ جناب ڈاکٹر گلزار قریشی صاحب ایک علمی اور ادبی شخصیت کے مالک ہیں جو گلاوٹی اور اس کے اطراف میں کئی تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں اور وہاں علم کی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ اس مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے جناب حاجی عمران صاحب، بسپا کے لیڈر جو پربھاری ہیں ودھان سبھا سکندرآباد کے، جنہوں نے اس محفل کو اپنا قیمتی وقت دے کے رونق بخشی۔ اس مشاعرے کی صدارت کی جناب حاجی شبیل صاحب نے جو زون کوارڈینیٹر ہیں بسپا میرٹھ زون۔ اس مشاعرے کے دوسرے کنوینر رہے جناب کمال مرتضی صاحب، سدسیہ ضلع پنچایت بلند شہر۔ اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے نوجوان شاعر اور ناظم مشاعرہ جناب حسنین دلکش صاحب نے۔ اس مشاعرے میں رہبر ویلفیئر سوسائٹی نے گلاوٹی کی علمی اور ادبی شخصیت جناب سراج قریشی صاحب کو ان کی اردو میں خدمات کے لیے ایوارڈ سے نوازا۔ جی ہاں، ڈاکٹر سراج قریشی صاحب کے 3 مجموعے کلام اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ صرف 30 سیکنڈ اور رک جائیے، آرگنائزر صاحب کی بات سن لیتے پھر دیکھتے ہیں مشاعرے کا ویڈیو۔ رہبر ویلفیئر سوسائٹی جس کے چیئرمین وریث قریشی ہیں، یہ آل انڈیا مشاعرہ منعقد ہوا گلاوٹی میں، اور گلاوٹی کی تاریخ کا یہ ایک ایسا پہلا مشاعرہ رہا ہے جو رات 9:30 بجے سے سٹارٹ ہو کر صبح 4:30 بجے تک چلا، اور سامعین نے اس سے اتنا فیض اٹھایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آل انڈیا مشاعرے ہم بہت جگہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اطراف میں اور جگہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک تاریخ یہ رہی کہ کسی بھی شاعر کو کسی ہوٹ نہیں کیا گیا، ہر شاعر کو بڑے سلیقے سے سنا گیا۔ ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ آج یہ دوستو، مغلوں کی حکومت جب کمزور ہو گئی، دبستان دہلی اجڑ گیا، تو شعراء کا جماؤ لکھنؤ میں ہو گیا، چونکہ لکھنؤ امن اور سکون کی جگہ تھی۔ دوستو، جب لکھنؤ شعراء کا مرکز بن گیا تو لکھنؤ کا رنگ دہلی سے الگ نظر آنے لگا۔ جناب کشن بہاری نور نے کہا تھا کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ یہ رنگ دوستو لکھنؤ کا تھا۔ لکھنؤ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی مشہور و معروف شخصیت جس کا اردو پر بڑا احسان ہے۔ موصوف کا کلام دل کی گہرائیوں سے گزر کر عوام تک آتا ہے۔ دوستو، غزل کے جملہ مفہوم کو کچھ اس طرح سے حروف کی لڑی میں پیروتے ہیں کہ دلوں پر نقش ہوتا چلا جاتا ہے اور سامعین کو ماہی پیاب کی طرح تڑپتا چھوڑ جاتے ہیں۔ میں اپنی فہرست کا وہ قیمتی شاعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ جس کو دبئی کے مشاعرے میں یہ کہہ کر نوازا گیا کہ جناب فاروق عادل صاحب، ہم تم کو نہیں بلکہ اس سرزمین کو نواز رہے ہیں جس نے تم کو جنم دیا۔ میں جناب استاد شاعر دلکش گلاوٹی کے ان 4 مصروں کے ساتھ ان کو آواز دے رہا ہوں کہ چھوا چھو کھیل کا موسم بہت رنگین ہے، لیکن چھوا چھو کھیل کا موسم بہت رنگین ہے، لیکن دوپٹے سے میری آنکھوں پہ پٹی کون باندھے گا؟ ہمارے بعد جب سخیاں تمہیں جھولا جھلائیں گی تو برگد پہ محبت کی نشانی کون باندھے گا؟ استقبال کیجئے پوری دنیا کی مقبول ترین شخصیت جناب فاروق عادل لکھنوی کا۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب فاروق عادل لکھنوی۔ صدر محترم کی اجازت، بغیر کسی تمہید کے، چونکہ آپ نے شعراء کو یہاں شعر سنانے کے لیے بلایا ہے، نہ کہ تقریر کرنے کے لیے۔ جی جی، مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ دل کا حق یوں ادا کرے
کوئی دل کا حق یوں ادا کرے کوئی دل کا حق یوں ادا کرے کوئی درد بن کر رہا کرے کوئی درد بن کر رہا کرے کوئی. کیا کہنے ہیں تمام نوجوان دوستوں کی توجہ. جانے کیا کیا یہ کہتا رہتا ہے جانے کیا کیا جانے کیا کیا یہ کہتا رہتا ہے کیسے دل کا کہا کرے کوئی کیسے دل کا کہا کرے کوئی. کیا کہنے درد میں کچھ کمی سی لگتی ہے درد میں کچھ کمی سی لگتی ہے درد میں کچھ کمی سی لگتی ہے زخم پھر سے ہرا کرے کوئی کیا کہنے بے زخم پھر سے ہرا کرے کوئی. اور یہ بھی شعر دیکھیں. مجھ کو اللہ پر بھروسہ ہے مجھ کو اللہ پر بھروسہ مجھ کو اللہ پر بھروسہ ہے ہو جو دشمن ہوا کرے کوئی ہو جو دشمن ہوا. عشق سچا نہیں تو سب بیکار. کیا کہنے بس آپ کی یہ توجہ اگر رہے تو شاعر کو سنانے میں زیادہ لطف آئے گا. عشق سچا نہیں تو سب بیکار لاکھ سجدے ادا کرے کوئی لاکھ سجدے کیا کرے کوئی. کیا کہنے ایک غزل کے چند شعر اور سن لیں. حاضر کرتا ہوں. دوستو آپ جناب فاروق عادل لکھنوی کے لیے وہ ماحول بنائیے جس طرح سے پورے ہندوستان میں ان کو سنا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ زوردار تالیوں سے ایک بار ان کا استقبال کیجئے. آپ انشاءاللہ العظیم بہت محظوظ ہوں گے. وہ تکڑا مرغانہ جو جی میں اس کے بھی شعر سناؤں گا. جی ارشاد ہے. ملاحظہ فرمائیں. مطلب میرا دل ایسا توڑا ہے کسی نے بہت اچھی غزل ہے. میرا دل ایسا توڑا ہے کسی نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا ہے کسی نے کیا کہنے بے بابا کہیں کا بھی نہ چھوڑا ہے کسی نے. اور گلاوٹی کی ادبی سرزمین اس کے پیش نظر یہ شعر. جی ارشاد ہے. بہت شفاف ہے پانی یہاں کا بہت شفاف ہے پانی یہاں کا تو کیا دامن نچوڑا ہے کسی نے تو کیا دامن نچوڑا ہے کسی نے شکن ماں
کہہ رہی ہے کلائی کو مروڑا ہے کسی نے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، کلائی کو مروڑا ہے کسی نے، کیا کہنے، میرا ہی نام لکھا ہوگا فاروق، وہ ایک کاغذ جو موڑا ہے کسی نے، کیا کہنے، وہ ایک واہ واہ واہ، کاغذ جو موڑا ہے کسی نے، کیا کہنے، بہت شفاف ہے پانی یہاں کا، تو کیا دامن نچوڑا ہے کسی نے، کیا کہنے۔ آپ تھے جناب فاروق عادل لکھنوی۔ آئیے دوستو، نہیں دراصل واقعی میں مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات پسند کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو شاعری تھی دوستو، یہ وہ شاعری تھی جو دبئی اور کینیڈا، قطر وغیرہ میں سنی جاتی ہے۔ واقعی میں بہت ہی ہندوستان کی مقبول ترین شخصیت تھی، لیکن بہرکیف جناب گلاوٹی کے اس آل انڈیا مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے نوجوان شاعر اور ناظم مشاعرہ جناب حسنین دلکش صاحب نے۔ دوستو، کوئی شاعرہ مشاعرہ پڑھ کر رخصت ہوتی ہے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان دوستوں کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، لیکن میں ایک اصلاح آپ کی کرنا چاہتا ہوں کہ تیری یاد دل سے بھلانے سے پہلے میں رویا بہت، خط جلانے سے پہلے یہ معصوم چہرے بھی دیتے ہیں دھوکہ، نہ سمجھو گے تم چوٹ کھانے سے پہلے۔ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ تمام حضرات یہاں کثیر تعداد میں تشریف لائے۔ تو دوستو، میں اس وقت موجود ہوں ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے ڈسٹرکٹ بلند شہر کے گلاوٹی میں، اور یہ ہیں جناب وریث قریشی صاحب اور ان کے ہمنوا ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے ایک خوبصورت مشاعرہ آرگنائز کیا۔ یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے، بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے mushairalive.com اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے، گلاوٹی، بلند شہر سے۔